اور فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ جانور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں۔ قرآن کے نزول کے زمانے کا تصور کر لو ذرا کہ اس وقت یہی سواریاں تھیں اور انہی جانوروں کے ذریعے سے وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جائے جاتے تھے، اور ان جانوروں پہ سواری ہوتی تھی، گھوڑوں پہ سواری ہوتی، اونٹوں پہ سواری ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وہ جانور تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، إِلَىٰ بَلَدٍ، ایسے شہر کی طرف لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، نہیں تم وہاں تک ان وزنوں کو اور بوجھوں کو اٹھا کر پہنچ سکتے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر اپنی نفسوں کو مشقت میں ڈال کر تم وہ بھاری وزن اٹھا کر اس مقام تک جا سکتے ہو جو جانور تمہارے لیے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ 2-2 ڈھائی من کا وزن آپ جانور پہ لاد دیتے ہیں، گھوڑے پہ، گدھے پہ، خچر پہ، اور وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ اگر ایک من وزن بھی اٹھا لینا تو پہاڑی علاقوں میں آپ اٹھا کے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور چڑھائی اور پہاڑی اور دور دراز مشکل ترین راستے اور علاقے، تو وہاں ان جانوروں پہ آپ کئی من وزن ڈال کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم نہیں پہنچ سکتے ان جگہوں تک اس وزن کو لے کر مگر اپنی نفسوں کے مشقت کے ساتھ۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا پروردگار بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا۔ وہ جانور تم سے کئی گنا بڑا ہے، طاقتور ہے، اور اس کے باوجود اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ زبان بھی اس کی اتنی بڑی ہے لیکن اللہ نے اس کو گویائی نہیں دی، اور دماغ بھی تم سے اس کا بڑا ہے لیکن دماغ کے اندر وہ احساس نہیں ہے۔ وہ اللہ نے اس درجے کا دماغ اس کا رکھا ہے کہ وہ تمہارے تابع اور مطیع ہے، اور وہ جانور تمہارے کہنے پہ چلتا ہے۔ اگر اس کو اس درجے کا شعور مل جاتا، اس درجے کی گویائی مل جاتی، تو وہ جانور ایک دفعہ ضرور سوال کرتا کہ اے انسان، تجھے یہ حق کہاں سے حاصل ہوا کہ گھوڑا کہتا تو مجھ پہ سواری کرے، گدھا کہتا مجھ پہ وزن ڈالے، جانور کہتا میرے پیچھے تو ہال پنجالی باندھ کر ہل چلائے یا کنویں پہ باندھ کر پانی مجھ سے کھینچوائے، تجھے یہ حق کس نے دیا ہے؟ اس پہ ذرا دلیل تو پیش کر۔ اللہ نے اس درجے کی گویائی نہیں دی، اس درجے کا شعور نہیں دیا۔ اس لیے انسان جو ہے ان جانوروں سے بڑے مشقت کا کام لیتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلبلاتے اونٹ کو دیکھا تو لوگ پریشان تھے اور وہ بگڑ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ تشریف لے گئے اور وہ جانور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر ڈال دیا۔ لوگ پریشان تھے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، یہ بگڑا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، سر ڈال دیا۔ فرمایا اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس کی بوجھ اس پہ زیادہ ڈالتے ہو، کام اس سے زیادہ لیتے ہو، دانا پانی چارہ اس کو کم ڈالتے ہو، اور فرمایا کہ اس کے حق کو ادا کرو۔ یہاں تک کہ اس صاحب سے مالک سے کہا کہ اس جانور کو میرے ہاتھ میں بیچ دو، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ پہ میری جان قربان ہو، یہ ہمارے پورے گھرانے کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے، ہمارے گھر کے بچوں کی ضرورت اس سے ہم پوری کرتے ہیں۔ فرمایا پھر آئندہ اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ کئی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا زیادہ خیال و لحاظ فرمایا۔ آگے فرمایا والخیل والبغال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سواری کے لیے جو بنایا نا، گھوڑے کو بنایا، والبغال اور خچر کو بنایا، والحمیر اور گدھے کو پیدا کیا، لترکبوها تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینتاً اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو جانور ہیں جن کا یہاں علادہ سے ذکر ہوا ہے، یہ جانور صرف سواری کے لیے ہیں اور تمہاری زیب و زینت کے لیے ہیں، یہ کھانے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کا علادہ سے ذکر کیا، حالانکہ پہلے جانوروں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہاں علادہ سے ذکر کیا کہ یہ سواری والے جانور ہیں۔ گدھا ہے یہ سواری کے لیے ہے، خچر ہے یہ سواری کے لیے ہے، گدھا ہے یہ سواری کے لیے ہے، اور لترکبوها وزینہ
تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور زینت ہے تمہارے لیے، خوبصورتی ہے تمہارے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ قرآن کے نزول کے زمانے کے لوگوں کو کہا گیا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تو یہ سواریاں ہیں، لیکن اس زمانے کے لوگوں کو بتایا گیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آگے اللہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا، ایسی سواریاں پیدا کرے گا جن کو ابھی تم نہیں جانتے، جن کو ابھی تم نہیں جانتے۔ اب اگر اس زمانے کے لوگوں کو کہا جاتا، یہاں اجمالی طور پہ قیامت تک اللہ نے جو اللہ کی طرف سے جو چیزیں پیدا ہوں گی، جو ایجادیں ہوں گی، انسان جو ترقی کرے گا اور نئی نئی ایجادات ہوں گی، ان کا اشارہ اس جملے میں اس طرح فرما دیا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فی الحال تو یہ سواری ہیں تمہارے لیے، لیکن اللہ آگے ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ میں سوچتا ہوں کبھی اگر اس وقت انسانوں کو بتا دیا جاتا، عام انسانوں کو بتا دیا جاتا کہ اس طرح کی سواری ہوگی اور جناب علی ہوا کی دوش پہ منو ٹنو وزنی لوہا ہوگا اور وہ ہوا کی دوش پہ اڑ رہا ہوگا، تو وہ لوگ اپنا دماغ پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ اس زمانے کے لوگ یہ کیسے ہوگا، یا سڑک کے اوپر لوہا دوڑ رہا ہوگا، لوہے کی بنی ہوئی مشینری دوڑ رہی ہوگی، وہ دماغ پکڑ کے بیٹھ جاتا یہ کیسے ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اس چیز کا اجمالی ذکر کر کے تفصیل نہیں بتائی، اتنا فرما دیا کہ اس ٹائم یہ سواریاں ہیں، آگے اللہ ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جن کے بارے میں ابھی تم نہیں جانتے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہوائی جہاز کا تصور ہی نہیں تھا، اور جناب علی اس وقت انسانوں کے لیے ایک نئی بات ہوتی کہ ہوائی جہاز ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ آج انسان کہاں پہنچ چکا، اور آج جتنی بھی ایجادیں ہو چکی ہیں، جتنی بھی سواریاں بن چکی ہیں، جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے، آج سے 100 سال بعد مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ابھی اگر مجھے اور آپ کو کوئی بتا کہ 100 سال بعد ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہوں گی تو ہم دماغ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ آج کے سائنسی دور کے جدید ٹیکنالوجی کے دور کے ہم انسان کہلاتے ہیں، لیکن ہمیں بھی آج سے 100 سال بعد اللہ جو کچھ پیدا کرے گا اس کے بارے میں ابھی مجھے آپ کو بتا دیا جائے تو ہم بھی دماغ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یہ کیسے ہوگا۔ 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے کسی کو اگر کہا جاتا کہ ایسا جناب علی ایک مادہ تیار ہوگا، ایسی چیز تیار ہوگی کہ اس کو زمین کے اندر سے گزارا جائے گا اور اس کو ماچس کے ساتھ جلایا جائے گا اور وہ چیز روشن ہو جائے گی اور اس پہ تمہارے کھانے پکیں گے اور اس پہ تم ہر طرح کی چیزیں پکاؤ گے اور نہ اس میں دھواں ہوگا اور نہ کچھ ہوگا اور نہ ایندھن جلانا ہوگا، تو آج سے 80 سال پہلے کے انسان جو ہے وہ کہتے یہ کیسے ہوگا۔ اور ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرنے والا ہوتا نا تو وہ کہتے یار 100 سال پہلے کہ یار یہ تو اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پاگل خانے میں بھیج دو، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ ایسی چیز ہوگی جس کو زمین کے اندر سے گزارا جائے گا، تمہارے گھروں میں تمہارے کچنوں میں وہ ہوگی اور اس کو جلایا جائے گا، نہ اس میں دھواں ہوگا نہ ایندھن جلے گا اور اس سے تمہارے کھانے پکیں گے، تمہاری جو ہے تمہارے استعمال میں وہ چیز آئے گی۔ تو اس وقت کا انسان جو ہے سمجھدار انسان کہتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کو پاگل خانے میں کچھ وقت کے لیے کچھ پیریڈ کے لیے رکھو تاکہ اس کا علاج ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا وہ چیزیں اس کے بعد کہ جس کو ابھی تم نہیں جانتے۔ نزول قرآن کے زمانے کے لوگوں کو کہا گیا، اس کے بعد سے جتنی آج تک ایجادی ہوئی وہ ہو چکی۔ آج ہمیں کہا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، آج کی انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آ چکا ہے، جو کچھ ایجاد ہو چکی ہے، جو کچھ سواریاں بن چکی ہیں، جو کچھ تمہارے لیے سہولتیں آ چکی ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ اللہ بنائے گا، اس کے بعد ہمارے لیے جو چیزیں اللہ پیدا کرے گا اس کو تم ابھی نہیں جانتے۔
کہ کیا کیا نعمتیں اللہ اس کے بعد جو ہے تمہارے لیے پیدا کرے گا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ انسان جو ہے تو انسان کے لیے اللہ نے جانوروں کو تابع کیا ہے، اور انسان کے لیے اللہ نے سورج چاند کو ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے، اور زمین آسمان کا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنا دیا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن شریف کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب عقل والے کون ہیں؟ فرمایا دنیا والوں جس کو مرضی عقل والے کہو تم، ہو سکتا ہے تم اس کو عقل والا کہو گے کہ جو خوب دنیا سمیٹ رہا ہوگا، بڑا شاطر ہوگا، بڑا چالاک ہوگا اور بڑا ہوشیار ہوگا اور بڑے کسی عہدے و منصب پہ ہوگا اور مال و دولت والا ہوگا۔ فرمایا تمہارے نزدیک تو معیار یہ ہے، تم اس کو عقل والے کہو گے اور کہتے رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل عقل والا کون ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا عقل والے وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوں کے بل لیٹنے کی حالت میں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور غور و فکر کرتے ہیں زمین آسمان کے پیدا کرنے میں، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ عقل والوں کا ذکر یہاں پر آیا ہے، جو اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، آج ہم کائنات میں کیا غور و فکر کریں؟ آج تو ہماری دوڑ کچن اور باتھ کے درمیان ہے، اور معذرت کے ساتھ جو کام جانور کر رہے ہیں وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ جانور بھی اپنے چراگاہ کی طرف جاتا ہے اور واپس آ کر وہ کھرلی جس کو کہتے ہیں جس پہ باندھا جاتا ہے وہاں پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اپنی چراگاہ کی طرف جاتا ہے، پیٹ کی پوجا کرتا ہے، پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ تو آج کے انسان کی دوڑ بھی کچن اور باتھ کے درمیان ہے۔ کاش کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شعور اور یہ سمجھ عطا کر دے کہ جن کو اللہ نے عقل والے کہا ہے ان میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ بنا دے۔ آج کل سردیوں کی راتیں بڑی اللہ کی نعمت، پیارے محبوب نے فرمایا سردیوں کی راتیں مومن کے لیے رحمت ہوتی ہیں،
مومن راتوں کو اٹھ اٹھ کر سردیوں کی راتوں میں عبادت بھی کرتا ہے، اس کی آرام بھی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر یہی ہے کہ وہ بیٹھنے کی حالت میں، وہ کھڑے ہونے کی حالت میں، اپنی پہلوں کے بل لیٹنے کی حالت میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی یاد و اللہ کا دھیان ہر وقت ہونا چاہیے ہے۔ اور توفیق ہو اٹھ کر آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں۔ آج کل 5:15 تک ٹائم ہوتا ہے، آرام سے فجر جو ہے صبح صادق سے پہلے آپ کے تہجد بھی ہو جائے گی، آپ کی دعا بھی ہو جائے گی، آپ کی تلاوت بھی ہو جائے گی۔ اور اس وقت خوب اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے خصوصی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ کوئی بہت ہی بیچارہ کمزور ہے اور بہت بیچارہ سست ہے اور بیچارہ تھکا ہوا ہے اور خدا نخواستہ بیمار ہے، تو پھر اس سے کر لے کے استغفار شروع کر دے، اس ٹائم پھر استغفار شروع کر دے۔ اور قرآن میں آتا ہے والمستغفرین بالاسحار، میرے وہ بندے بھی ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ چلو اس فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔